بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلٹ آف پرسنالٹیز سے کلچر نے انسانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہم پچھلے 12-15 سالوں سے مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بابے، پیر، حضرت اور صوفی ٹائپ کے لوگوں کے کمزور عقیدے کا فائدہ اٹھا کر انہیں مالی، جانی اور عزت کا نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ بات مختلف چینلز پر بہت محنت کے ساتھ بہت واضح کر کے دکھائی جاتی ہے کہ کتنا نقصان ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے کا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر، ایک ہجوم ایسے لوگوں کی طرف جاتا ہے باوجود یہ سب کچھ جاننے کے۔ تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات 4 ہیں جو ان کے ایسے معصوم لوگوں کے عقیدوں میں داخل کر دی گئی ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی دکانیں چلانے کے لیے۔ نمبر 1، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گناہگار ہیں، یہ لوگ نیکوکار لوگ ہیں، تو ہم ان کے ذریعے سے مانگیں گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ دوسری بات، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہمیں روز قیامت اللہ سے سفارش کر دیں گے اور ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا اور ان کی سفارش کام آ جائے گی۔ تیسرے، یہ لوگ کہتے ہیں جس طریقے سے دنیا میں کوئی باس ہوتا ہے، کوئی چیف ہوتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی چیئرمین ہوتا ہے، تو اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے کسی ایڈوائزر، کسی سیکرٹری، کسی پی اے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی سی ڈی کی، کسی پی اے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم لوگ ان لوگوں کے بیچ میں اس لیے ڈالتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے باپ دادوں پر چلنا ہی جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہی دین ہے۔ آئیے ان چاروں باتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48، آیت نمبر 123 اور آیت نمبر 254 اگر آپ پڑھیں تو بالکل واضح طور پہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ روز قیامت کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت میں اللہ کی مخلوق کو شامل کرتے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا اختیار ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں، وسیلہ ہیں۔ یہ اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہیں جس کا وجود نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے۔ اللہ پاک ہے ان لوگوں کے شرک کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی بتا دیا ہے کہ جو ہے یہ لوگ اس قسم کے لوگوں کو جو یہ قرار دیتے ہیں کہ سفارشی ہیں، وسیلہ ہیں، تو ایسی بات کا نہ وجود آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اصل میں شرکیہ عقیدہ ہے، شرک کرتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 94 میں اللہ فرماتے ہیں، کہاں گئے وہ تمہارے شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے جن کا تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمیں سفارش کر کے بچوا لیں گے، آج انہوں نے تمہاری سفارش کیوں نہیں کی، کیوں تمہارے کام نہیں آئے؟ وہ سارا دعویٰ تم سے جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور وہ سارا دعویٰ من گھڑت تھا۔ اسی قسم کی بات سورہ احقاف آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے کہی ہے کہ کہاں گئے وہ تمہارے معبودان باطل جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سفارش کریں گے، یہ اللہ کے قریب کر دیں گے اور شفاعت کریں گے، آج انہوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہ سارا دعویٰ تمہارا من گھڑت تھا اور سب جھوٹ تھا۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ لوگ تمہاری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہ کسی سفارش یا شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 86۔ اسی طریقے سے سورہ زمر آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سفارش کا سارا اختیار صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ نجم آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادوں نے خود رکھ لی ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور ان کا عزت اور احترام اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ کا کرنا چاہیے۔ کاش ان لوگوں کو وہ عذاب دیکھنے سے پہلے یہ بات سمجھ میں آ جاتی جو عذاب دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ سارا اختیار صرف اللہ کا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو 35 ہے، سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 35 ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے قرب تلاش کرو اور جہاد کرو۔ تو جہاد کو ذریعہ بتایا گیا ہے اللہ کے قرب کا، نہ کہ ان من گھڑت راستوں کو جو کہ شرکیاں ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے لیے قرب تلاش کرو اور جہاد کرو، یعنی جہاد کو، نیکی کو، تقویٰ کو ذریعہ بتایا گیا ہے اللہ کے قرب کا، نہ کہ ان من گھڑت باتوں کو۔
اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر اشیر القربین میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے اعمال درست رکھو، روز قیامت میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے اور یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ آئیے تیسری بات کی طرف، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں جس طرح کوئی باس ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، سپیریئر ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، تو اس تک رسائی کے لیے جس طریقے سے پی اے، سیکرٹری وغیرہ یا سی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کی بیچ میں ضرورت ہے۔ یہ اتنی غلط مثال ہے کہ شاید کرۂ زمین پر اس سے غلط ترین مثال، اس سے ہیکنیڈ مثال، اس سے اللاجیکل مثال اور اتنی غلط ترین اینالوجی ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے، آپ جس کی مثال دے رہے ہیں وہ چاہے بادشاہ ہے، چیف ہے، پریزیڈنٹ ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ، کوئی بھی ہے، لیکن ہے تو بالآخر انسان، وہ غیب نہیں جانتا، اسے غیب کا نہیں پتہ، تو اسے تو ضرورت ہے پی اے کی، سیکرٹری کی، بیچ میں کسی ایڈوائزر کی، سی ڈی کی، کیونکہ وہ تو انسان ہے، وہ غیب نہیں جانتا۔ لیکن آپ جس کے لیے مثال دے رہے ہیں وہ خالق کائنات ہے، وہ ہر غیب جانتا ہے، اسے کسی کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو بتائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی غیب کی ساری کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، زمین و آسمان کے غیب کی ساری کنجیاں صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں آسمان والوں میں اور زمین والوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو واضح ہو گیا کہ اللہ ہر غیب جانتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو بتائے، بلکہ وہ تو کائنات کو مطلع کرتا ہے کیونکہ اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی روشنی میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں کہا کہ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اور جو بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے ہر نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، ایک آیت استعمال ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ مجھ سے براہ راست مانگنا ہے، براہ راست مانگنے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اگر آپ بیچ میں کوئی ریفرنس رکھتے ہیں، کوئی ذریعہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو قرار دیتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو واضح ہوا کہ یہ دلیل بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر غیب کو جانتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو کسی کو بتائے، کوئی اللہ رب العزت کو بتائے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ از خود سب کچھ جانتا ہے، بلکہ کائنات کو وہ مطلع کرتا ہے ہر چیز سے۔ اب آئیے چوتھی بات کی طرف، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی جو باپ دادوں کے طریقوں پر چلنا ہی اصل میں دین ہوتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہی دلیل ہے جو ہر نبی کے دور میں گمراہ کن قوموں نے یہ گمراہ کن دلیل دی ہر نبی کو، جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں فرما دیا کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ کتاب و سنت پہ چلو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادوں پر ہی چلیں گے، ہم تو اپنے باپ دادوں پر ہی چلیں گے، انہی طریقوں پر چلیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ چاہے ان کے باپ دادے غلطی پر ہوں، گمراہی پر ہوں، غلط راستے پر ہوں، لیکن یہ اسی راستے پر چلیں گے۔ تو واضح ہو گیا کہ یہ چاروں دلیلیں غلط ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، بلکہ شرک کے راستے ہیں۔ یہ شرک کا راستہ ہے اور شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 48، سورہ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 48 اور سورہ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اپنے ساتھ کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے نہیں بخشے گا۔ تو اگر آپ کو یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی تو اللہ رب العزت کی رحمت سے آج یہ حقیقت اور سچائی پتہ چل گئی ہے، تو آپ اس شرک کے راستے کو چھوڑیے، غلط راستے کو چھوڑیے جو کہ قرآن و حدیث کا برخلاف راستہ ہے، اور اپنے آپ کو برباد کروانا اور تباہ کروانا چھوڑیے، اور توحید کا راستہ اختیار کیجئے، براہ راست اللہ سے مانگیے جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے انعام کے مستحق ہو جائیے۔ آخری بات دیکھیے، توحید جو ہوتی ہے وہ انسانوں کو جوڑتی ہے، انسانوں کو انٹیگریٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے، متحد کرتی ہے، جبکہ شرک جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو سیگریگیٹ کرتا ہے۔ سیگریگیٹ مطلب توڑتا ہے، ڈس انٹیگریٹ کرتا ہے، ان میں فرقے بناتا ہے، ان میں فساد پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے، خلیفۃ المسلمین نے جب ربیع بن عامر کو فارس بھیجا، آج کا ایران، اس زمانے کی فارس ایک بڑی امپائر تھی، تو جب فارس بھیجا ربیع بن عامر کو خلیفۃ المسلمین نے، تو فارس کے کمانڈر ان چیف نے بڑے تکبر سے یہ سوال کیا تھا، ربیع بن عامر سے بڑے تکبر سے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارا مینیفیسٹو کیا ہے؟ تو ربیع بن عامر نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم انسانوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لائیں۔ یاد رکھیے، جب آپ اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو آپ بہترین مقام پہ ہوتے ہیں، اور جب آپ بندے کے بندے ہوتے ہیں تو آپ بدترین مقام پہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ اللہ کی توحید اختیار کرتے ہیں، براہ راست مانگتے ہیں، تو آپ بہترین مقام پر ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک بہت باوقار عزت والے مقام پر ہوتے ہیں، اور جب آپ شرک کرتے ہیں تو آپ بندے کے بندے ہوتے ہیں، انسان کے بندے ہوتے ہیں، اور آپ بدترین مقام پہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی، یہ ساری حقیقت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا آپ کو شرک کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرواتے جانا ہے، تباہ کرواتے جانا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا آپ کو توحید کا راستہ اختیار کر کے خالص اللہ کا بندہ بن کے باوقار مقام لینا ہے، اللہ سے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی باوقار اور عزت والا مقام حاصل کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے، میری ہر بات کو نیوٹرل ہو کے اور امپارشل ہو کے سوچئے گا، تو ہر بات آپ کو انشاءاللہ سچ نظر آئے گی۔ شکریہ۔